آج ہم بات کریں گے حروف تہجی میں سے 21ویں نمبر پر. جی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حروف تہجی جو عربی کے الفابیٹ ہیں ان کی اٹسیلف اپنی بھی کچھ تاثیرات و انوارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں، اور مشائخ سلسلہ نے اور روحانی لوگوں نے ان کے تجربات کر کے ان کو اخذ کیا اور امت کے سامنے یہ خزانہ رکھا. تو ان میں سے آج 21واں نمبر قاف، ہاں بڑا قاف 2 نقطوں والا، تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. جیسے الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، زار، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، اس کے بعد اب ہے قاف. تو لاسٹ میں ہم نے فا پہ بات کی تھی. یہ قاف، قاف جو ہے یہ قوت کا خزانہ ہے. قوت کا خزانہ. ظاہر ہے قاف سے قوت اور قوا، تو قوا اور قوت کا خزانہ ہے یہ جو ہے وہ قاف. جیسا کہ پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ عین جو عین وہ علم کا خزانہ تھا، سرچشمہ تھا، اور غین غنا کا سرچشمہ تھا، اور فا فتح اور جو ہے وہ فساد کا جو ہے وہ پیش خیمہ بن جاتا تھا. تو میں نے عرض کیا تھا اسی طریقے سے قاف جو ہے یہ قوت کا خزانہ ہے. اس میں جو ہے اس کے استعمال سے خاص قسم کی قوتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. لہٰذا سب سے پہلے جو ہے اس کا جو ایک مربع بنتا ہے مربع الوزن. مربع الوزن کا مطلب ہے کہ ایسا آدمی کہ جو وزن اٹھانے کے زیادہ کام کرتا ہے، لیبر کا کام کرتا ہے، مشقت کے جسمانی مشقت کے جتنے کوئی کام کرتا ہے اس کے لیے زبردست اس میں تاثیر ہے. وہ جو مربع الوزن ہے اس اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے. تو مربع الوزن جو ہے ایک جو ہے لوہے کی پتری کے اوپر کندھا کر لے، لوہے کی پتری پہ کندھا کر کے اس کو بازو پہ باندھ لے. مرد ہے تو سیدھے بازو باندھ لے، اور تو الٹے بازو پہ باندھ لے. بازو پہ نہ باندھ سکے تو اس کو جو کوٹنگ ووٹنگ کر کے اپنی جیب میں رکھ لے یا اپنے بدن کے ساتھ کسی جگہ پہ وہ رہے. ٹھیک، بس اس کا بس زبردست جو وہ اس کی تاثیر دیکھے گا کہ جتنا بھی بھاری سے بھاری وزن ہوگا آسانی سے اٹھا لیا کرے گا. اچھا. اس میں اللہ ایسی ایک قوت پیدا کر دیتا ہے اور ایک تاثیر آ جاتی ہے. تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور آج کل لیبر لوگوں کو اس کی پیش آتی ہے. دوسرا جو ہے مربع ہے مربع الخوف. مربع الخوف جو ہے یہ کمال کی چیز ہے. یہ شیر کی جو ہے کھال کے اوپر بنا ہے، شیر کی کھال کا ٹکڑا مل جائے اس کے اوپر یہ نقش کندہ کرے. اسکرین کے اوپر وہ نقش آ رہا ہے تو وہ قاف 100 مرتبہ لکھنا ہے اور وہ بنا کے اس کے اوپر، تو اس کو بھلے کالی روشنی سے لکھیں، بھلے زعفران اور مشک مکس کر کے زرد رنگ ڈال کے اس سے وہ لکھ لیں لکڑی کے قلم سے، جیسے آسانی ہو. بعض آج کل تو پکے رنگ کی کالے قلم ملتے ہیں، مارکر ملتی ہے، پکے رنگ سے وہ اس کی کھال کے اوپر بنا لے اور وہ جو کھال ہے وہ اپنے پاس رکھے. ایسی زبردست اس کو ہیبت و جلال حاصل ہوگا کہ چرند پرند درند ایون خود شیر بھی اگر سامنے گا وہ بھی اس سے خوف کھائے گا. یہ اس پہ زبردست تاثیر ہے. تو یہ جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو جنگلوں میں ادھر ادھر نکلتے ہیں، دریاؤں کے اندر جاتے ہیں، تو خوفناک قسم کے لوگوں کو جو سامنا ہوتا ہے چیزوں کا، تو وہ چیز استعمال کریں تو کسی قسم کی جن و انس اس کے قریب نہیں آتا. اس میں تاثیر ہے. اور ایک جو ہے تیسرا جو ہے وہ مربع القوت ہے. مربع القوت، مربع القوت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس کے اوپر بہت کام ہے، دماغی کام ہے، اور بہت زیادہ گرانی اور برڈن محسوس کرتا ہے چیزوں کا، تو یہ مربع القوت جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ کیا کرے، انگوٹھی، ایک انگوٹھی کی چھوٹی سی پتری چاندی کی لے کے اس پہ کندھا کر لے، اس کو اپنے نگینے کے طور پہ انگوٹھی میں لگوا لے. بس یہ جناب یہ پہن لے انگوٹھی، تو کسی بھی قسم کا کام، اور کتنا کام 18 گھنٹے بھی بیٹھ کر کام کرنا ہے تو انگوٹھی پہن لے، بالکل چاق و چوبند رہے گا، کوئی سستی کاہلی نہیں آئے گی، کوئی گرانی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، اور دھڑا دھڑا کام کرتا رہے گا. ظاہر بزنس مین لوگ ہوتے ہیں، مختلف طرح کام کرنے والے لوگ، علمی لوگ، پڑھنے پڑھانے والے لوگ، طلبہ ہیں، ٹیچرز ہیں، لیکچرر ہیں، وہ ان کو اسٹڈی کرنی ہے، سائنٹسٹ لوگ ہیں، زیادہ جاگنا قوت کے ساتھ، تو یہ اس کی زبردست انگوٹھی بنا کے پہن کے رکھیں، بس تھکاوٹ کا نام بھی نہیں ہے. تو یہ کمال کی چیز ہے. اور ایک اور جو ہے آخری جو ہے وہ تو کمال حصار القوہ، حصار القوہ کے نام سے یہ تو کمال ہے. یہ وہ لوگ جو عاملین ہیں، جو چلے کاٹتے ہیں یا وظیفہ کرتے ہیں، یا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وظیفہ کرنے بیٹھتے ہیں ان کو جھٹ سے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، پورا نہیں کر پاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو عاملین مختلف چلے کاٹتے ہیں یا کوئی چیز کو قابو کرنے کے لیے حصار باندھتے ہیں، یہ زبردست حصار ہے.
وہ اپنی جے نماز یا اپنی ایک چادر کے اوپر بڑا سارا قاف لکھوا لیں، بڑا سارا قاف لکھوا لیں، اور درمیان میں وہ جو اسکرین پہ آ رہا ہوگا درمیان میں بیٹھنے کی جگہ کا اشارہ میں نے دیا، وہاں پر بیٹھ کے قبلہ رخ بیٹھ کے اپنا وظیفہ شروع کر دیں۔ وہ کوئی موکل شیطانی، کوئی جن اس کو قریب نہیں آئے گا، حصار، کیونکہ حصار اس لیے باندھا جاتا ہے، پڑھ کے پھونکا جاتا ہے کہ یہ چیزیں حملہ نہ کریں، لیکن یہ کر کے آپ بیٹھ جائیں، بس یہ کمال کا حصار ہے، کسی کی مجال نہیں کو آپ کے قریب آ جائے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و مدد کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جناب آپ کو ایک تو کاہلی سستی نہیں آتی، شیطان تصرف نہیں کرتا، اور آپ کا جو چلہ ہے، جو آپ کا مقصد ہے، وہ آپ پورا کر کے اٹھتے ہیں۔ سبحان تو یہ حصار القوہ کے نام سے یہ قاف کو اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ اسی طریقے سے کسی جگہ پہ انسان کو خطرہ ہے، وہاں سونگا کو خطرہ ہے، حملے کا خطرہ ہے، تو یہ اسی طرح یہ بڑا قاف جو ہے نا، وہ بڑا سا قاف جو آپ کی بیڈ شیٹ کے اوپر بنا ہوا ہو، اور اس کے اوپر آپ لیٹ جائیں، اور جب آپ ارد گرد دیکھ رہے ہیں اللہ کی حفاظتی حصار کھڑے ہو جائیں گے، کوئی آپ کے لیٹے ہوئے حملہ بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان کمال کی حفاظتیں ہیں۔ تو یہ حرف قاف کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہیں، جو ہے اکابرین نے جو منکشف کر کے امت کے سامنے رکھی۔ بہت خوب حضرت، پڑھنے کے لیے بھی ہاں، یہ اگلا پڑھنے کا، تو پڑھنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہوتا ہم سے، یا ہمارا مزاج پڑھنے کا ہے، کوئی بات نہیں، وہ بھی ہے۔ اس کے لیے یا قویو، یا قائمو، یا قیومو، یہ تین جو نام ہے اللہ کے صفاتی، یہ جو بڑے قاف سے شروع ہوتے ہیں، یہ تین نام جو آپ نے پڑھنے 313 دفعہ، یا قویو، یا قائمو، یا قیومو، یا قویو، یا قائمو، یا قیومو، 313 دفعہ پڑھیں۔ اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پڑھ کے دعا کر لیں جو آپ مقاصد چاہتے ہیں، قوت حاصل ہو جائے، ہیبت حاصل ہو جائے، حفاظت حاصل ہو جائے، جو چیزیں اس کے تاثیر انوارات نصیب ہو جائیں، پڑھ کے دعا کر لیا کریں، بدن پہ پھونک لیا کریں، انشاءاللہ کمال کی حفاظت ہے۔ اور یہی پڑھ کے اپنے بچوں کو بھی دم کر کے بھیج سکتے ہیں، بازار جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں بچے، پڑھ کے یہ پھونک دیا، انشاءاللہ ہر طرح حفاظت ہے۔ یہ کمال، روز پڑھیں، روز پڑھیں، دم کریں، روز پڑھیں۔ بہت خوب حضرت، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، آپ نے بات کی کہ چادر کے اوپر قاف بنا لیں اور اس کے بیچ میں رہیں آپ، بالکل، اور اسی طرح حصار بنا لیں جب آپ کوئی چلا کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اگر فرض کریں کہ آدمی گھر سے باہر ہو، جنگل میں ہو، اور زمین پہ سو رہا، جہاں واقعی ڈر ہے کسی جانور کا یا سانپ وغیرہ کا، تو اگر وہاں زمین کے اوپر انگلی سے بڑا سارا قاف بنائے اور اس کے بیچ میں، ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل یہ کسی لکڑی سے بنا دے، انگلی سے بنا دے، بڑا سا، بالکل اس کے اندر بیٹھ جائے، اس کے اندر بیٹھ جنگل جائے، میں کوئی چیز نہیں قریب آئی، حفاظت ہو جائے گی۔ یہ بڑی کام کی بات ہے۔ اسی طرح اگر فرض کریں کہ جہاز میں ہوں، ٹرین میں ہوں، تو کیسے اپنے اوپر ایسا حصار باندھ لیں کہ بالکل وہ غیر مری حصار، شہادت کی انگلی سے، تو وہ اسی طرح بنا کے وہ اپنی سیٹ کے جو بھی جس پہ بنانا چاہتے بنا کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات رہ گئی اب یہ خوف کی، کہ خوف جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے سب کے اوپر، بالکل ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اگر یہ عمل کیا ہو تو آپ کا خوف طاری ہو جائے گا لوگوں کے اوپر۔ اور اسی طریقے سے آپ نے وہ مزدور لوگوں کے لیے یا لیبر لوگوں کے لیے آپ نے وہ وزن والی بات بتائی کہ اگر وہ یہ پڑھ لیں تو وہ وزن اٹھا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک بہت کام کی بات بتائی، قوت یعنی انرجی کے لیے، انرجی، بالکل، کہ آپ کی انرجی جو ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ آپ کو بہت محنت کرنی ہے، چاہے اس میں بھاگ دوڑ ہو یا دفتری کام ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی کام ہو، تو یہ آپ پڑھ لیں تو آپ کی انرجی لیول ایسا رہے گا جب تک کہ آپ کا کام نہ ختم ہو جائے۔ تو یہ ساری یوزفل چیزیں ہیں۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ روزمرہ کی باتیں، تو یہ روزمرہ کی باتیں، میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ میں شروع میں کہتا ہوں روزمرہ کی باتیں، تو یہ روزمرہ کی ہی باتیں، بالکل روزمرہ کی باتیں۔ تو حضرت یہ کام کی چیزیں، ہم نے تو بچپن سے علی باتا سب کچھ پڑھا ہوا ہے، لیکن کس کو پتہ ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہاں بالکل، اس میں تاثیرات ہیں واقعی، ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم نے کیا پڑھا، اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے ہمیں۔ بہرحال تھینک یو ویری ویری مچ فار گیونگ اس دس نالج۔